میں اپنی تنہائیوں مجمع کو سنانے کے لیے نہیں، تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں کہتا ہوں پروردگار میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تو محمد و علی کا پروردگار سمجھ کے تجھے سجدہ کرتا ہوں اور انہی کا واسطہ دے کے تجھ سے طلب کرتا ہوں، جس کے واسطے سے پہچانا ہے اسی کے واسطے سے طلب کرنے میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی اکثر کہتا رہا ہوں، اکثر، اور یہ ایک مکمل علم کلام کی بحث ہے کہ توحید شناسی میں اصل شے خدا شناسی نہیں ہے، اصل شے وسیلہ شناسی ہے۔ خدا کو کیا پہچانیں گے آپ؟ توحید شناسی میں کیا بحث کر لیں گے؟ خدا کے علم کی مقدار ناپ لیں گے؟ کیا پہچانیں گے خدا کو؟ خدا کی قدرت کو ناپ لیں گے یونٹس میں کہ اتنی، جیسے سائنس میں انرجی کو اور ہر طرح کی انرجی کے لیے الگ الگ پیمانے اور پیمائشیں ہیں، آپ اللہ کی قدرت کو پیمائش کے ذریعے معین کر سکتے ہیں؟ کیا پہچان لیں گے خدا کو؟ خدا کی قدرت، خدا کا علم، خدا کی رحمت، خدا کی رافت، خدا کی فیاضی کس چیز کو سمجھ لیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اصل بحث توحید شناسی میں وسیلہ شناسی ہے، اصل بحث توحید شناسی میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو صحیح سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ پر ایمان لے آئیں اور ساتھ میں مسلمہ کذاب پر بھی ایمان لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب نبوت شناسی بھی دراصل فرع توحید شناسی ہے۔ اسی لیے مقام بحث میں میں گزارش کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ اصول، جیسے میں نے اخلاقیات میں عرض کیا کہ اخلاقیات میں ام الاقدار محبت ہے، ابو الاقدار علم ہے۔ اسی طرح میں نے اصول دین کی بحث میں کہا تھا کہ اصل الاصول صرف ایک ہے۔ لوگ بحث کرتے ہیں 5 یا 3، 3 یا 5، میں نے کہا 3 5 کرنا چھوڑ دیجئے، ایک کو مان لیجئے، توحید، بس توحید مان لیجئے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ نبوت کو تسلیم کریں، توحید کا تقاضا ہے کہ امامت کو تسلیم کریں، توحید کا تقاضا ہے کہ روز آخرت پر یقین پیدا کریں۔ یہ سب توحید پر یقین کی شاخیں ہیں، اصل الاصول توحید ہے۔ تو توحید پر یقین پیدا کرنے کے بعد اصل مسائل وسیلہ شناسی کے ہیں۔ کون ہے جو حق کی طرف سے پیغام سچا لا سکتا ہے، اور جو حق کی طرف سے پوری امانت داری کے ساتھ ہمارا پیغام لائے گا وہی تو اس قابل ہوگا کہ جو ہماری دعا اللہ تک بغیر کسی خیانت کے لے جائے۔ تو مقام دعا میں بھی اگر توسل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ سے کیا جائے، انبیاء سے، اوصیاء انبیاء سے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ جو یہاں سے کہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یقین کر لیجئے کہ وہ یا تو واقعاً کوئی کنفیوژن ہے اور یا پھر کوئی سیاست ہے۔ بہت واضح، دو اسلام چل رہے ہیں، دو اسلام چل رہے ہیں۔ جو اسلام اللہ کے رسول کے گھر سے چلے وہ الہی اسلام ہے، جو پبلک کے بیٹھکے سے چلے وہ سیاسی اسلام۔ یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے، یہ صرف تقریر کے لیے، آپ کے نعرے کے لیے، واہ واہ کے سبحان اللہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا بھر کے مستشرقین نے یہ مغالطہ کھایا ہے یا مغالطہ دیا ہے کہ مین اسٹریم اسلام کیا ہے اور فرق کیا ہے، مین اسٹریم اسلام کیا ہے اور فرق کیا ہے۔ مین اسٹریم اسلام وہی ہے جو دل و جان مصطفیٰ سے شروع ہوا، قال اللہ قال رسول اللہ، قال اللہ قال رسول اللہ۔ ایک طرف اللہ کا قول ہے، رسول کا قول ہے، اور ایک طرف ہمارے جیسے انسانوں کا قول ہے۔ ایک طرف اللہ کا رسول ہے جو اپنے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ لے کے کہہ رہا ہے اس ہاتھ پر بیعت کرو،
اور ایک مقام وہ نظر آتا ہے جہاں ایک شخص اٹھا اور دوسرے سے کہا لائیے ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے ہیں. کون سی بیعت معتبر ہوگی؟ جو اللہ کے رسول نے کرائی، جو ہم نے خود سے کر لی. جو اللہ کے رسول نے بیعت کرائی وہ بیعت ہوگی الہی، وہاں تقدس ہوگا، وہ ہے مین اسٹریم اسلام. دھوکہ نہ کھائیں، نہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں، وہ ہے مین اسٹریم اسلام. تو جو بہت سے تاریخ نگاروں نے، سو کالڈ ہسٹورینز، انہوں نے تاریخیں لکھی، کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، انہیں سمجھنا ہوگا کہ کیا لکھا اور جواب دینا ہوگا حضور حق کے کیا لکھا. جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کہ کیا لکھا اور کس کی خوشنودی کے لیے لکھا. جو خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلے بات، وہ ہے الہی اسلام. اور باقی سیاسی اسلام تو کہیں سے بھی چل سکتا ہے. تو سیاست کا دخل کہیں دین میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. دین خالص ہے، دین خالص ہے، دین خالص ہے. الدین للہ، دین اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. مخلصین لہ الدین، دین بس اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر اللہ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ کا یقین ہے دل میں، تو پھر یقین رکھیے کہ آپ کا شجر اخلاق بارور ہوگا اور آپ کے قدم بہت بلندیوں تک پہنچیں گے، عرش تک پہنچیں گے. عرش تک میں عرض کر رہا ہوں، عرش تک آپ کے قدم پہنچ سکتے ہیں اگر آپ ذات حق پر پورا یقین رکھتے ہیں اور صحیح وسیلوں کو پہچانتے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذات گرامی خاتم النبیین کی معرفت انسانوں کو حاصل نہیں ہے.